ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص جن مرحومین کے میں نام لے رہا ہوں ان کے لیے. اہلیہ ڈاکٹر سید اشتیاق حسین شاہ، اہلیہ اور سید علی اصغر شاہ مرحوم، اہلیہ اور سید صادق حسین شاہ مرحوم، سید فصاحت نقوی کی والدہ چودھری ساجد عباس کی والدہ اور جملہ ارواح المومنین مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ. دعائے صحت کی درخواست ہے کہ بھائی شہزاد خرم علیل ہیں اور جہاں جہاں مومن مومنات علیل ہیں پروردگار بحق بیمار کربلا شفا عاجل صحت کامل اور طول حیات عطا فرما. جہاں جہاں مجالس اعضاء برپا ہو رہی ہیں ان میں جو بھی مومنین مومنات شریک ہیں سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مجلس اعضاء منعقد ہو رہی ہیں ہر مجلس کے بانی اور ان کے تمام شریک کار پروردگار رزق میں اضافہ فرما، روزی میں اضافہ فرما، ان کے اس بارگاہ اپنی بارگاہ میں ان کی سید مشہور قبولیت کا شرف عطا فرما. جتنے حاضرین بزم مجلس اعضاء کے فرش پر تشریف فرما ہے جن جن کے دست دعا تیری بارگاہ میں بلند ہے، اس سے پہلے کہ یہ فرش اعضاء سے اٹھیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہماری مملکت پاکستان و ایران کی حفاظت فرما. پروردگار امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن کان علی بینۃ من ربہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں وہ ذہانت، وہ فراست،
وہ ذکاوت، وہ شعور، وہ علم، وہ تدبر، وہ تفکر، وہ تعقل، وہ نظریہ، وہ عقیدہ اور وہ یقین عنایت فرمایا ہے کہ جس یقین کے تحت ہم نے 1400 برس سے سوائے 12 کے کسی اور کو امام نہیں مانا۔ ہم نے نہ کل عقیدہ بدلا، نہ آج بدل رہے ہیں اور نہ قیامت تک بدلیں گے، اس لیے کہ رہنما اور رہبر وہاں بدلے جاتے ہیں کہ جہاں کوئی رہنما، رہبر، امام، خلیفہ یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو جہاں عقل ہے، جہاں شعور ہے، جہاں تدبر ہے، وہاں یہ پہچانا جا رہا ہے 1400 برس کی تاریخ سے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہ بات عقل والے صاحب الباب، صاحب شعور پہچانتے ہیں کہ ہلاک ہونے والے کون سے ہیں اور ہلاکت سے بچانے والے کون سے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک چیز ہے ہلاکت اور ایک چیز ہے شہادت۔ ایک چیز وفات ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی وفات پا گیا، کبھی آپ کہتے ہیں کوئی رحلت کر گیا، کبھی آپ کہتے ہیں کوئی انتقال کر گیا، کبھی آپ کہتے ہیں کوئی جاں بحق ہو گیا، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی شہید ہو گیا، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہلاک ہو گیا۔ تو ان تمام لفظوں کی توجیحات میں اور تعریفات میں فرق ہے۔ میں اگر صرف 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک ہے ہلاکت اور ایک ہے شہادت۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ہلاکت و شہادت، اور ان 2 الفاظ سے کوئی بچہ بھی ہے تو وہ واقف ہے۔ اب سادی سی مثال دوں اور آگے بڑھ جاؤں اور اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں کہ ایک چیز ہے ہلاکت اور ایک چیز ہے شہادت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بکریوں کا اور بکروں کا اور جانوروں کا ریوڑ ہے، جس میں حلال جانور کوئی چرا رہا ہے، کوئی چرواہا ہے، وہ اپنا غلہ لے کے جا رہا ہے، اس میں بکرے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، دمبے بھی ہیں، اور بھیڑیے بھی، بھیڑ ہے، اور اس میں گائے ہے اور بیل ہے، سب کچھ ہے۔ اگر چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے کوئی بکرا یا بکری ایسے ہی مر جائے تو اس کو آپ اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیتے اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ اب اس کا احترام آپ پر واجب نہیں ہے، حالانکہ حلال جانور ہے۔ اگر حلال جانور بھی ایسے ہی مر جائے تو اسے ہم لائق احترام نہیں سمجھتے، ایک طرف رکھ دیتے ہیں یا کہیں گڑھے میں پھینک دیتے ہیں یا دفنا دیتے ہیں۔ اور اگر اسی بکرے کے گلے میں ایک رسی بندھ جائے اور یہ طے ہو جائے کہ اس بکرے کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ جو جانور ہم سے منسوب ہو جائے تو اس کا بھی احترام واجب ہے، اس کے گلے کی رسی کا بھی احترام واجب ہے۔ یہ میں نے سادی سی مثال دی تاکہ بچوں کی بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک جانور ایسے ہی مر جائے تو وہ مر گیا، اور ایک کے گلے میں قربانی کی رسی بن گئی، تو اب اللہ کہتا ہے کہ اس رسی کا بھی احترام ہے اور اس جانور کا بھی احترام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم سے منسوب ہو گیا۔ تو جو چیز اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کے گلے کی رسی کا بھی احترام کرو، اس کے گلے کی رسی کا بھی احترام کرو۔ تو یہ تعزیے ہم سے منسوب نہیں ہے، یہ جھولا ہم سے منسوب نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تعزیہ، یہ جھولا، یہ تابوت، یہ علم سب ہم سے منسوب ہے۔ تو جو ہم سے منسوب ہو جائے تو ہم کعبے کی دیواروں کا بھی احترام کروا لیتے ہیں، تو جو کعبے میں پیدا ہو جائے اس کا کتنا احترام ہے۔ ہم تو کعبے کے گارے اور مٹی کا بھی احترام کرواتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، بات آ گئی تو عرض کرتا ہوں، یہ کعبے کا دیکھیے، جیسے عصائے موسیٰ ہے، اس کے لیے 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے اپنے ہی دور میں کسی درخت کی لکڑی کو توڑا اور اسے عصا بنا دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عصا آسمان سے اترا۔ 2 روایتیں ہیں کہ یہ آسمان سے اترا یا زمین کی ہی کسی لکڑی کا ہے۔ اسی طرح جو جناب موسیٰ کا صندوق ہے،
جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ حضرت آدم کو اترا تھا اور وہ نبیوں سے منتقل ہوتا ہوا جناب موسیٰ کی والدہ تک آ گیا، جناب عمران تک آیا اور جناب عمران کی اہلیہ تک آ گیا اور اس پہ جناب موسیٰ کو بند کر دیا گیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی والدہ نے حبیب نجار سے کہا کہ مجھے ایک صندوق چاہیے اور اس نے صندوق بنایا۔ دو روایتیں بتا دی، ایک اللہ کی طرف سے ہے اور ایک بندے کی طرف سے ہے۔ اگر دونوں روایتیں صحیح ہیں، جس میں سے ایک صحیح ہوگی یا غلط ہوگی، لیکن دونوں ہی روایتیں صحیح مان لیتے ہیں، تو احترام کس چیز کا ہے؟ احترام یہ ہے کہ یہ عصا اور یہ صندوق لائق احترام۔ ابھی میں نے جملہ نہیں کہا، مثلا اگر عصائے موسیٰ ابھی یہاں اپنی اصلی حالت میں آ جائے تو یہ مولوی جو فتوے لگاتا پھرتا ہے، کیا یہ اسے آگ میں پھینکے گا یا اسے چومے گا؟ تو میری بات سمجھ رہے، اگر عصائے موسیٰ ابھی آ جائے تو فتوے لگانے والا مولوی اسے چومے گا۔ کیوں؟ بھائی چومنا تو بدعت ہے، چومنا تو بدعت ہے۔ کہا نہیں بھائی، یہ منسوب ہے ایک نبی سے، اگر وہ تابوت سکینہ جیسے صندوق کہتے وہ آ جائے تو اسے بھی چومنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے منسوب ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں اس صندوق کو صندوق نہیں کہا، اللہ نے قرآن میں اس صندوق کو تابوت کہا۔ جو سمجھ گئے بھائی ان کو میرا سلام۔ صندوق نہیں کہا، تابوت کہا، اور تابوت کا لفظ رکھ کے کہہ دیا کہ تابوت کا احترام واجب ہے۔ میں نے بات کہہ دی اور آپ نے یقیناً محفوظ کیا، تابوت کا احترام واجب ہے۔ ابھی وہ تابوت آ جائے، تابوت سکینہ، سب چومیں گے۔ ابھی وہ عصائے موسیٰ آ جائے، سب چومیں گے۔ اب دیکھیے یہ تابوت سکینہ، تھوڑا سا وقت دیں گے آپ مجھے؟ یہ تابوت سکینہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ جب طالوت اور جالوت والا معاملہ ہوا کہ اللہ نے کہا کہ ایک لشکر ترتیب دو حضرت شموئیل علیہ السلام سے، اور جب لشکر ترتیب ہو گیا تو جناب شموئیل نے طالوت کو لشکر کا سردار بنایا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ۔ اور جب لشکر کا سردار طالوت کو بنا لیا اور لشکر ترتیب پا گیا تو اب اللہ نے کہا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّکُمْ، کہا کہ اس لشکر حق کی پہچان یہ ہوگی کہ اس لشکر حق کے آگے آگے ایک تابوت چل رہا ہوگا۔ یعنی لشکر حق کی پہچان تابوت ہی ہوتا ہے۔ یہ طرح سلامت رہا۔ اور اگر دیکھنا چاہو کہ حق کہاں ہے تو دیکھ لو تابوت کہاں ہے، دیکھ لو تابوت کہاں۔ تو اب وہ تابوت سکینہ اس میں کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، کہ اس تابوت میں، اس صندوق میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے، جتنے انبیاء تھے ان سب کے تبرکات اس میں تھے۔ اور جب وہ صندوق بنی اسرائیل لے کے جنگ میں آتے تو ہر جنگ میں فتح یاب ہوتے، اور وہ کہتے تھے کہ اس تابوت کی برکت سے ہم پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، اور اس تابوت کی برکت سے ہم ہر کسی پر فتح یاب ہو رہے ہیں۔ آج کے یہودی کا بھی مسئلہ یہی ہے، وہ آج تک اس تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے۔ بچے میرے نوٹ کریں، آج بھی جو یہودی ہے وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے۔ اس نے یروشلم، تل ابیب اور جو اس کے آس پاس کے خطے ہیں سب جگہ کھود لیا جتنے تاریخی مقامات ہیں، اور اگر اس کی ڈیپ انویسٹیگیشن کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے حضرت سلیمان کی قبر کو بھی کھود دیا، ہو سکتا ہے اس نے حضرت ابراہیم کی قبر کو بھی کھود دیا، اس لیے کہ وہ اس تابوت کی تلاش میں۔ اس وقت یہودی اس تابوت کی تلاش میں کہ جب یہ تابوت ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ اب صرف ایک جگہ ہے جو وہ اب تک کھود نہ پائے، اور وہ ہے بیت المقدس، مسجد اقصی۔ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہمارے قبضے میں آ جائے تاکہ آخری کھدائی اس کے نیچے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے بہت نیچے جا کے کہیں تابوت سکینہ چھپا ہوا، اور جناب سلیمان نے یہاں رکھا تھا، اور جب جناب سلیمان چلے گئے تو تابوت سکینہ غائب ہو گیا، پوشیدہ ہو گیا۔ اب جب ہم اسے دریافت کر لیں گے تو پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں گے اور فتح ہمارا مقدر ہوگی۔ اسی دن کے لیے ہر امام نے جہاں جب بھی پوچھا گیا کہ آپ وارث رسول ہیں، آپ وصی رسول ہیں، آپ جانشین رسول ہیں، کہا ہم ہیں،
کہا کوئی نشانی بتائیے. تو بہت سی نشانیوں میں 12 ائمہ نے ایک نشانی یہ بتائی کہ ہم وارث رسول ہیں اس لیے کہ تابوت سکینہ ہمارے پاس ہے. اچھا آپ نے اتنا اچھا سنا تو ایک جملہ لے جائیے. بھائی یہودیوں کی نگاہ میں تابوت سکینہ غائب ہے. غائب ہے نا؟ نہیں ہے سامنے. تو یہودی تو غیب پہ یقین رکھ رہا ہے. یہ مسلمان کیسا ہے کہ غیب پہ یقین نہیں رکھ رہا؟ یہ مسلمان کیسا ہے جو غیب پہ یقین نہیں رکھ رہا؟ اس لیے میں نے اس لیے کہا کہ اگر عصائے موسیٰ آ جائے اور صندوق آ جائے تو سب احترام کریں گے. سب احترام کریں گے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب عالم اسلام کے بہت بڑے امام اعظم سمجھ گئے ابو حنیفہ وہ نکلے اور جب پہنچے ہیں در عصمت تک تو دیکھا کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دروازے سے باہر آ رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں عصا ہے. ہاتھ میں میرے چھٹے امام کے ہاتھ میں عصا ہے اور عصا کے سہارے پہ باہر آ رہے ہیں اور آ کے کھڑے ہو گئے. اور اس وقت امام کا سنہ مبارک 25 یا 26 برس. امام ابو حنیفہ آگے بڑھے اور سلام کیا. جواب سلام ملا. کہا کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی, آپ تو جوان ہیں اور جوانی کے عالم میں عصا کے سہارے کی ضرورت کیا؟ آپ ابھی جوان ہیں, 30-35 برس کے ہیں, اس میں آپ کو عصا کے سہارے کی ضرورت کیا؟ تو امام نے کہا کہ میں نے سہارے کے لیے نہیں رکھا. کہا میں نے سہارے کے لیے نہیں رکھا. کہا پھر کس لیے رکھا؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے اور میں اس سے تبرک حاصل کرتا ہوں, برکت حاصل کرتا ہوں, اور میں نے برکت کے لیے, تبرک کے لیے یہ عصا اپنے ہاتھ میں رکھا. جیسے ہی امام ابو حنیفہ نے سنا کہ یہ عصا رسالت مآب کا عصا ہے, فوراً کہا ذرا سا ہاتھ ہٹائیے تاکہ میں اس عصا کو چوم لوں. امام نے کہا تو عصا کو چوم رہا ہے کہ یہ رسول سے منسوب ہے. ایک بار آستین اوپر کی, کہا ان رگوں میں رسول کا لہو دوڑ رہا ہے. ان رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے, تو عصا کو تو چوم رہا ہے, لہو کی کوئی عزت نہیں کر رہا. آج یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول کے نالین کی تو حرمت ہے اور جس کے پاؤں رسول کے دوش پر آ گئے, جس کے قدم دوش رسول پر آ گئے. توجہ فرمائی آپ نے کہ اب اصل چیز ہے نسبت, کہ کس چیز سے نسبت دی جا رہی ہے. اللہ کے گھر کو اللہ سے نسبت ہے. بتائیں مجھے کیا اللہ کبھی وہاں آ کے رہا؟ بچپن سے آپ سن رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں کر رہا. اللہ جو کہیں آ کے رہ جائے وہ اللہ نہیں ہے. جو کسی ایک جگہ سما جائے وہ اللہ نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں کی توحید ہے جو ہمارے ائمہ نے ہمیں بتائی. جا کے پڑھیے آپ. میرے 5ویں امام نے یونیورسٹی قائم کی, امام محمد باقر علیہ السلام, اللہم صلی اللہ. جامع کی بنیاد رکھی اور اس یونیورسٹی کو بہت ترقی دی میرے چھٹے امام نے. اور پھر وہ جامع جعفر صادق مشہور ہو گئی کہ مدینے میں 5ویں امام نے بنیاد رکھی اور چھٹے امام نے اسے آگے بڑھایا. اب سنیے گا, ابھی کرنل صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا ذرا سا میں اس پر بھی گفتگو کرتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں کہ چھٹے امام نے اسے آگے بڑھایا اور اتنا آگے بڑھایا, اتنا آگے بڑھایا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق لکھا ہے کہ 10,000 شاگرد بیک وقت موجود ہوتے تھے. میرے اور آپ کے امام کی بات ہو رہی ہے. 10,000 شاگرد بیک وقت, یعنی 10,000. 5,000 تو ایک وقت میں ہوتے تھے جنہیں امام ایک وقت میں لیکچر دیتے تھے, اور ان 5,000 کے موضوعات بھی مختلف ہوتے تھے. کوئی کیمیا پڑھنے آیا, کیمسٹری پڑھنے آیا, اس کو کیمیا کا علم دیا. کوئی طبیعات پڑھنے آیا, فزکس پڑھنے آیا, اسے بتایا کہ فزکس کیا ہے. کوئی مابعد الطبیعات, میٹا فزکس کی بات کر رہا ہے, امام نے بتایا کہ مابعد الطبیعات کیا ہے.
جو علم ارواح پڑھنے آیا ہے اسے ارواح کا علم دیا، جو علم ابدان پڑھنے آیا ہے اسے علم ابدان کا علم دیا، جو علم فلکیات پڑھنے آیا ہے اسے فلکیات کی باتیں بتائی، جو علم نجوم پڑھنے آیا ہے اسے نجوم کی باتیں بتائی۔ کسی کو علم منطق پڑھایا، کسی کو علم کلام پڑھایا، کسی کو علم بیان پڑھایا، کسی کو علم فلسفہ پڑھایا، کسی کو علم جغرافیہ دیا، کسی کو علم ارضیات، کسی کو علم عینیات، کسی کو علم شعر، کسی کو تفسیر، کسی کو تعویل، کسی کو ترجمہ، کسی کو قرآن، کسی کو زبور، کسی کو انجیل، کسی کو تورات۔ یہ سارے موضوعات پر پڑھنے والے 10,000 شاگرد اور ان 10,000 کا استاد ایک جعفر صادق۔ اب پڑھیے جا کے، پڑھا لکھا مجھ میرے سامنے بیٹھا ہے کہ صحیح ستہ کی کتابیں آپ پڑھیے، دیکھیے اس میں کہ رسول اللہ کے گھر والوں سے کتنی روایتیں لی گئی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں سے کتنی روایتیں لی گئی ہیں، نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر۔ اب جا کے پڑھیے گا، امام صادق علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، ایک ایک شاگرد، میں اگر زرارہ ابن اعین کی بات کروں تو صرف زرارہ ابن اعین کو 30,000 حدیثیں لکھوائی تھی۔ اللہ اکبر تو کہہ دیں، صرف ایک شاگرد کو 30,000 حدیثیں پیغمبر سے جو مروی تھی وہ لکھوائی۔ اتنا علم دے کے گئے تھے رسول اللہ، اور وہ سارا علم رسول اللہ کے وارثوں تک آیا۔ تو ایک ایک شاگرد کو ہزاروں حدیثیں لکھوائیں، اور پھر جو اصول یعنی اصول فقہ بھی کہہ دیں آپ، اور اصول کائنات، امام کے 400 شاگرد ایسے تھے کہ جنہوں نے 400 کتابیں لکھی، اور موضوع تھا اصول۔ سمجھتے ہیں نا اصول دین؟ یہ تو دیکھیے اصول دین جو ہم پڑھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اصول دین۔ اور پھر 10 فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولّی، تبرع۔ یہ ترتیب کسی امام سے نہیں ہے، کسی امام نے نہیں بتایا کہ یہ اصول ہوں گے اور یہ فروع۔ یہ ہمارے علماء نے کہ جو اماموں سے عکس کیا، اور چونکہ معاشرے میں اصول دین اور فروع دین الگ الگ چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسا کر لیں۔ معصوم نے جو رسول کی حدیث اصول دین اور فروع دین سے متعلق دی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اصول کافی میں جا کے پڑھیے گا، اور میرے کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ معصوم نے کہا کہ دین 5 اصولوں پر قائم ہے، دین 5 اصولوں پر قائم ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی۔ اور کہا ان 5 میں جو سب سے زیادہ اہم ہے یہ طرح وہ ولایت علی ہے۔ اور امام نے کہا کہ تم 4 کو پکڑ لو گے، 1 کو چھوڑ دو گے۔ کہا یہ ہے کچھ کل 5 اصول اور فروع، کہا یہ ہے، اور انہی میں سب کچھ ہے، انہی میں سب کچھ ہے۔ یہ ولایت علی کو آخر میں کیوں رکھا؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت علی آخر میں کیوں رکھا؟ اور اللہ نے بھی آخر میں کیوں رکھا؟ بھائی جب رسول کو بھیجا ہی اس لیے گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی مشہور حدیث، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس۔ جو آپ سے کہا جا چکا اب وہ کہہ دیجئے، اگر نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے رسالت ادا ہی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ رسالت کا کل کام یہ تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو یہ آخر میں کیوں رکھا؟ جب اتنی اہم ہے تو پہلے کیوں نہ رکھا؟ یہ پہلے نماز آ گئی، کہا کہ روزہ بھی رکھو، پھر کہا کہ زکوٰۃ بھی دو، پھر کہا کہ جہاد بھی کرو، پھر کہا کہ حج بھی کرو، اور جب حج کر لیا تب کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ آخر میں کیوں؟ آخر میں کیوں؟ اگر اجازت ہو تو جملہ کہوں کہ سارے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دے دی، جہاد بھی کر لیا، اور اب کہا کہ کہو اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ آخر میں کیوں کہا؟ اجازت ہے؟ آخر میں کہنے کا مطلب یہ تھا، آخر میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر نے غدیر خون کے مقام پر سب کو جمع کیا، 1.25 لاکھ دوستوں کو جمع کر کے کہا نمازیں پڑھ لی، سب نے کہا پڑھ لی، روزے رکھ لیے، کہا رکھ لیا، جہاد کر لیا، کہا کر لیا، حج کر لیا، کہا کر لیا، زکوٰۃ دے دی، کہا دے دی، کہا یہ سب کچھ کر لیا، اب ذرا قبول بھی تو کروا لو۔
سمجھ میں آیا کہ کتنی اہم ہے علی کی ولایت؟ کہ یہ سارے اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ علی کی ولایت، علی کوئی غدیر خم میں ولی بنے تھوڑی ہے، علی تو ازلی ولی ہے۔ بھئی جب سے قرآن کی یہ آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، یعنی پوری آیت، جب سے یہ قرآن کی آیت موجود ہے تب سے علی ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جب سے یہ آیت ہے تب سے علی ولی ہے۔ اب ذرا آپ مولوی سے پوچھ لیجئے کہ آیت کب سے ہے، وہ کہے گا کہ جب سے قرآن ہے تب سے یہ آیت ولایت ہے۔ اب اس سے پوچھئے گا قرآن کب سے ہے؟ جیتے رہے پیچھے والے حضرات بھی میرا ساتھ دیتے جائیں۔ بھائی اس سے پوچھئے گا کہ علی ولی کب سے ہے، تو اگر اس کا جواب آئے کہ جب سے قرآن کی آیت اتری ہے انما ولیکم اللہ، تو ہم کہیں گے یہ آیت کب سے ہے؟ وہ کہے گا جب سے قرآن ہے۔ ہم کہیں گے قرآن کب سے ہے؟ تو آپ کون بتائے کہ قرآن کب سے ہے؟ کون بتائے کہ قرآن کب سے ہے؟ ایک معرفت کا بڑا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ اگر آپ قبول نہ کریں تب بھی آپ کو سلام ہے، لیکن اگر پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا قرآن کب سے ہے؟ کون بتائے قرآن کب سے ہے؟ علی کی منبر سلونی کی بزم، علی منبر سلونی پر تشریف فرما، ہزاروں سوال کیے گئے، علی نے ہزاروں سوال کے جواب دیے۔ انہی میں سے ایک سوال ایک یہودی نے کھڑے ہو کے کیا، کہا کہ اے ابو الحسن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، جسے اللہ نے خلق نہیں کیا، شے بھی ہے لیکن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اب مجھے بتائے کون جواب دیتا؟ کون جواب دیتا؟ اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تخلیق کردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور علی سے پوچھا جا رہا ہے مولا وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، جسے اللہ نے خلق نہیں کیا؟ علی نے کہا وہ قرآن ہے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کا علم ہے اور اللہ ہی علم ہے۔ اللہ ہی علم ہے۔ پھر جا کے پڑھیے گا کتاب التوحید، شیخ صدوق نے لکھا کہ جب پوچھا گیا کہ اللہ کی ذات کیا ہے تو معصوم نے کہا اس کی ذات علم ہے۔ وہ علم جو اس کی ذات ہے وہ علم ہے۔ العلم ذاتہ، اس کی ذات علم ہے، وہ علم ہی علم ہے۔ اسی لیے تو نظر نہیں آتا، اس لیے کہ علم نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا مسئلہ میں نے بہت آسانی کے ساتھ آپ سے ڈسکس کیا۔ اسی لیے نظر نہیں آتا کہ علم دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے علی نے کہا تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پتہ چلے کتنا علم ہے۔ اللہ جب بولا تو معلوم ہوا وہ علم ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کبھی درخت کے ذریعے کلام کیا، کبھی اپنی زبان لسان اللہ کے ذریعے کلام کیا۔ اللہ ہے علم، معصوم کا قول ہے العلم ذاتہ، اس کی ذات ہی علم ہے، یعنی وہ علم ہی علم ہے۔ اور علی نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ علم ہے، اور علم جب سے ہے جب سے اللہ ہے۔ بھائی اس کی ذات ہی علم ہے تو علم بھی تو ازلی ہوا ہے۔ اب میں صرف حدیث پڑھوں گا، اگر آپ حدیث کو ریلیٹ کر سکیں تو یہ آپ کی مرضی، نہ کر سکے تو میں رکوں گا نہیں، اس لیے کہ بڑا عجیب مرحلہ اور اس مرحلے پہ آپ کو لے کے آ گیا۔ اللہ کی ذات علم ہے، وہ علم ہی علم ہے، اور قرآن اسی علم کا ہے، اور وہ علم جب لفظ میں ڈھلا تو قرآن بن گیا۔ لیکن علم اللہ کا علم تو ہے نا بھائی، وہی علم اگر اللہ چاہتا تو کسی اور زبان میں اتار دیتا۔ بھائی زبور کوئی عربی زبان میں تھوڑی اتری، انجیل و تورات کوئی عربی زبان میں تھوڑی اتری، یعنی اللہ جس زبان میں چاہے اپنا کلام اتار دے۔ تو زبان ہوتی ہے حادث اور علم ہوتا ہے قدیم۔ تو قرآن کا جو علم ہے، زبان کی بات نہیں کر رہا، قرآن کا جو علم ہے وہ علم خدا ہے، اور اللہ اس کا خالق نہیں ہے، وہ خود ہی تو ہے۔ لکھا ابو صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی، انہوں نے لکھا مناقب مرتضوی میں کہ پیغمبر نے بھری مسجد نبوی میں اصحاب کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا ہائے 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 القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔
تو اب کیوں نہ کہہ دوں کہ جب قرآن و علی ساتھ ساتھ ہیں تو یہ نہ پوچھو کہ علی کب سے ہے. اب یہ پوچھو کہ قرآن کب سے ہے. جب سے قرآن تب سے علی و قرآن ساتھ ساتھ، تب سے قرآن و علی ساتھ ساتھ. توجہ فرما لی نا آپ نے. تو ولایت اس دن علی ولی نہیں بنے، علی تو ازلی ولی ہے. اس دن اعلان ہوا، یہ تو سنا آپ نے کہ بھائی اس دن اعلان ہوا کہ بس اب تک جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا. اب تک جس کا میں مولا تھا، جس نے مجھے مولا مانا، وہ علی کو مولا مانے. اس دن اعلان ہو گیا. اسی طرح چادر تطہیر میں اس دن پنجتن طاہر نہیں ہوئے، طاہر تو وہ ازلی ہیں. اس دن طہارت کا اعلان ہوا. چادر تطہیر میں خمسہ آل ابا کی طہارت کا اعلان ہوا، خمسہ اہل الکساء کی طہارت کا اعلان ہوا. تو اب یہ جتنے بھی اعمال ہیں ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی سبب ہو کہ جس سبب کے تحت یہ اعمال قبول ہو جائیں. شاید کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے، آپ سے ہٹ کر کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے. میں صرف اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں، صرف اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کوئی، چلیے بہت بڑا موضوع نکل جائے گا، میں صرف ایک لفظ میں مسئلہ حل کر دوں، میں دوسری طرف چلا جاتا تو بہت بڑی بات ہو جاتی، بہت طویل بات ہو جاتی. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. کسی نے پوچھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. تو سنیں گے معصوم کا جواب. کہا کہ لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُونَ، اس لیے کہ تم اس کو پکار رہے ہو جسے پہچانتے ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. تو اس کی معرفت کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے معرفت. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم نے کتاب پڑھی لمعہ، اور وہ لمعہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے، شہید اول نے لکھی، شہید ثانی نے اس کی شرح لکھی اور 20 جلدوں میں شرح لکھی. اس میں سے ایک چیز آپ کے حوالے کرتا ہوں اگر اجازت ہو. جب وہاں انہوں نے نماز پر گفتگو کی تو انہوں نے معصوم کا ایک قول ارشاد فرمایا. کہا کہ نماز کا صرف وہ حصہ اللہ تک پہنچتا ہے جس حصے میں تمہاری توجہ صرف اللہ تک ہو، کسی اور تک نہ ہو. کہ نماز کا صرف وہ جز اللہ تک پہنچے گا کہ جہاں تمہارا ارتکاز، تمہارا خضوع و خشوع صرف اللہ کو سوچ رہا ہو. دنیاوی کوئی بھی خیال آ جائے تو وہ اللہ ایسے حصے کو قبول ہی نہیں کرتا. کہ صرف نماز کا وہ حصہ کہ جس میں تمہاری توجہ ادھر ادھر نہ ہو. کھڑے ہو گئے، نیت کر لی، نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، اور اس کے بعد آٹو پہ لگ گئے. آٹو پہ لگ جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب پڑھ تو رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یاد ہے، لیکن دماغ کہیں اور جا رہا کہ بھئی جلدی سے نماز ختم کرنی ہے، تیار ہونا ہے، ناشتہ کرنا ہے، جلدی سے آفس جانا ہے، اور باس نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا، وہ سب دماغ میں آ رہا ہے. ذکر تو ہے آٹو پر لیکن دماغ کسی اور جگہ ہے. تو کہا کہ اگر دماغ کہیں اور ہو، زبان کہیں اور ہو، تو وہ حصہ اللہ تک نہیں پہنچتا. جس حصے میں تم اللہ کی طرف مرتکز رہو صرف وہ حصہ اللہ تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، اجازت ہے کہ ایک جملہ کہوں اور میں صرف ایک لفظ کہوں گا، آپ پہنچ جائیں گے. پیغمبر کی تو ہر نماز قبول ہے نا بھائی، رسول کی تو ہر نماز قبول ہے. کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی طرف توجہ نہ ہو. تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ شیعہ سنی سب نے لکھا کہ پیغمبر سجدے میں تھے اور پشت پر حسین بیٹھ گئے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین یا علی. تو اس وقت جو 2 رکعت نماز ہو، اس نماز کے سجدے میں جب پشت رسول پر حسین ہے، تو اس وقت تو رسول کو معلوم تھا نا کہ پشت پہ حسین آ گئے. تو اتنی دیر کے لیے تو رسول کے خیال میں حسین آ گئے نا.
اب کہیں بتا دو کہ کسی نے کہا ہو کہ وہ حصہ قبول نہ ہوا ہو. نعوذ باللہ یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا. پیغمبر کی نماز کا وہ حصہ بھی قبول. تو اب پیغمبر نے بتا دیا کہ صرف ایک اجازت ہے, یا اللہ کو سوچو یا ہم 12 کو سوچو. یا تو اس کا خیال رہے یا ہم 12 کا خیال رہے, ہم 14 کا خیال رہے, تب وہ نماز قبول ہے, تب وہ نماز قبول ہے. اس لیے ضروری ہے کہ عمل کی قبولیت کا کوئی دار و مدار بھی ہو. اس لیے کہہ دیا کہ 4 یہ اعمال اور 5واں ہر عمل کی قبولیت ولایت علی. اگر علی کی ولایت نہیں مانی, ولی اللہ نہ مانا, تو کیا قصور ہو جائے گا نہیں مانا. ہم لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں, ہم محمد رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں, اتنا بڑا کلمہ پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اتنے بڑے اللہ کا نام لے رہے ہیں جس سے چھوٹا ہے علی, اور پھر بھی ہم اگر علی کو نہ مانے تو لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا. ہم کہہ دیں کہ ہٹا دیجئے, ابھی علی ولی اللہ کو ہٹا دیجئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ نماز کو مانتے ہو اور روزے کے منکر ہو جائیں تو کیا نماز قبول ہوگی؟ اگر نماز اور روزہ کو مانتے ہو اور آپ کہیں جہاد وہاد کچھ نہیں ہے, تو یہ نماز اور روزہ بھی قبول نہیں ہوگا. اگر نماز روزہ جہاد مانتے ہو اور زکوٰۃ کا انکار کر دے تو نماز روزہ جہاد بھی قبول نہیں ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ یعنی کسی ایک حکم کا انکار, جیتے رہے سلامت رہے, ہر کا انکار ہو جاتا. اب جملہ لے جائیے, علی ولی اللہ. غدیر میں علی ولی اللہ, علی کی ولایت کا مسئلہ نہیں تھا, اصل میں امت کا امتحان تھا کہ اگر یہ حکم مانا تو سمجھ لو سارے حکم مانے. اگر اس کا انکار کر دیا اس کا مطلب ہے سب کا انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز حکم خدا ہے, روزہ حکم خدا ہے, حج حکم خدا ہے, جہاد حکم خدا ہے, زکوٰۃ حکم خدا ہے, تو علی ولی اللہ بھی حکم خدا ہے. اور ایک کا منکر سب کا منکر ہو جاتا, سب کا منکر ہو جاتا. تو اس لیے محمد و رسالت کو قریب قریب رکھا. توجہ ہے؟ مجھے بتا دیجئے گا, بس تھوڑی سی دیر رہ گئی. نبوت اور رسالت کو قریب قریب رکھا. الوہیت تو اپنی جگہ ہے, اور سب سے بڑھ کر کوئی ہم سے پوچھے کہ توحید کسے کہتے ہیں, ہم بتائیں گے توحید کسے کہتے ہیں. جا کے پڑھو میرے چھٹے امام کے لیکچر جو توحید پر ہے, جا کے پڑھو نہج البلاغہ وہ خطبے جو توحید پر ہے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود. جا کے پڑھو توحید کے خطبے. علی نے سمجھایا کہ توحید کیا ہے, اس لیے علی نے اللہ 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 کیا کہ علی کو معلوم تھا یہ بدبخت نصیری مجھے اللہ کہہ دے گا, تو اتنا اللہ 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 کر دو کہ اللہ اللہ رہے, علی علی رہے. تو توحید تو ہم بتائیں گے آپ کو, اس لیے کہ ہمارے ہاں جو توحید آئی ہے وہ رسالت ماب کے خطبوں سے آئی ہے. ہمارے ہاں اللہ نظر نہیں آتا, جو نظر آ جائے گا وہ محدود ہو جائے گا, اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. اگر میں نے کہہ دیا یہاں ہے اللہ, صرف یہاں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ باہر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے. کیسے ہے یہ وہ جانتا ہے, کیسے ہے یہ وہ جانتا ہے. وہ نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے, اس لیے کہ جب اوپر اور نیچے ہوگا تو اس کا مطلب ہے اپنی جگہ بدلتا ہے, اور جب جگہ بدلتا ہے تو اس کا مطلب ہے جسم رکھتا ہے, اور جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں, وہ وجود تو رکھتا ہے جسم نہیں رکھتا ہماری طرح کا. تو توحید کے لیکچرز تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن لوہیت اپنی جگہ, الوہیت توحید وحدانیت اپنی جگہ, نبوت و ولایت کو ایک مقام پر رکھا. حالانکہ ہمارا نبی بھی ولی ہے بھائی, ہمارے نبی کے تو بڑے بڑے خطابات ہیں. ہمارا نبی نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, امی بھی ہے, مدنی بھی ہے, مکی بھی ہے, ہاشمی بھی ہے, قرشی بھی ہے, ولی بھی ہے, امام بھی ہے. ولی بھی ہے اور امام بھی ہے, اور شرف یہ ہے کہ زہرا کا بابا بھی ہے, حسنین کا نانا بھی ہے, علی کا بھائی بھی ہے. ہمارے نبی کے بہت شرف ہے. اللہ کا پورا علم قرآن کی صورت میں قلب رسول پر اترا, اتنا بڑا ہے ہمارا نبی.
آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبوت کا گواہ ہے ہمارا نبی. بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں اور تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے, بس اس کو سنیے گا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوتوں کا گواہ ہے ہمارا نبی. اس لیے کہ آدم بنے بھی نہیں تھے, ہمارا نبی نبی تھا. ہر دور میں ہمارا نبی ہے. آدم کی نبوت کا گواہ, نوح کی نبوت کا گواہ, ابراہیم کی رسالت و خلت و نبوت کا گواہ, موسیٰ کی نبوت کا گواہ, عیسیٰ کی نبوت کا گواہ, یعقوب کی نبوت کا گواہ, یوسف کی نبوت کا گواہ, داؤد کی نبوت کا گواہ, سلیمان کی نبوت کا گواہ, ہود کی نبوت کا گواہ, صالح کی نبوت کا گواہ, خضر کی نبوت کا گواہ, الیاس کی نبوت کا گواہ. سب نبوتوں کا گواہ ہے ہمارا نبی. اور اسی لیے اللہ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کتنی مشہور آیت ہے, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے کہ اللہ کہتا ہے کہ کیا منظر ہوگا اس حشر کے دن جب ہم ہر نبی کو بلائیں گے کہ وہ اپنی امت پر گواہ ہیں. آدم اپنی امت پر, نوح اپنی امت پر, ابراہیم اپنی امت پر, موسیٰ اپنی امت پر, عیسیٰ اپنی امت پر, سب اپنی اپنی 1,23,999 انبیاء اپنی اپنی امتوں کے تمام اعمال پر گواہ. ہم سارے نبیوں کو بلائیں گے, امتوں سے نہیں پوچھیں گے. ہم ہر نبی سے پوچھیں گے اپنا کام صحیح کر دیا تھا؟ آدم تم نے کام صحیح کیا, نوح تم نے کام صحیح کیا, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ تم سب نے کام اپنی نبوتوں کا صحیح سے کیا؟ سب کہیں گے کیا. اللہ کہے گا اچھا تم سب نے کیا, ہم گواہ چاہتے کہ 1,23,999 انبیاء اپنی امتوں پر گواہ, اور اے محمد تم سارے نبیوں پر گواہ. تو ہم آدم سے لے کے عیسیٰ تک پوچھیں گے تم نے کام کیا؟ سب کہیں گے کیا. ہم ان سب کی صداقتوں کی گواہی کے لیے محمد سے پوچھیں گے اے محبوب تم بتاؤ انہوں نے کام صحیح کیا؟ اگر مصطفیٰ کہہ دیں کہ صحیح کیا تو اس کا مطلب ہے سارے نبی پاس, سارے نبی پاس. ہاں بھائی سب نے کام کیا. اب سارے نبیوں کی جتنی کوششیں ہیں نبوت اور رسالت, ان سب کا دار و مدار ہے پیغمبر کی گواہی پر. ان سب کی کار رسالت, کار نبوت کی محنتوں کا دار و مدار ہے پیغمبر کی گواہی پر. اگر محمد ابن عبداللہ رسول اللہ کہہ دے کہ ہاں سب نے صحیح کام کیا, اللہ کہے گا ہاں تم سب نے صحیح کام کیا, اس لیے کہ ہمارا صدیق و صادق نبی کہہ رہا, تو سب پاس ہو جائیں گے. سارے 1,23,999 انبیاء کی نبوت ٹکی ہوئی ہے محمد کی گواہی پر, اور محمد کی رسالت ٹکی ہوئی ہے ولایت علی پر. کہ ہم سب پر, یہ جملہ مجھے کہنا نہیں تھا لیکن آیا تو کہہ دیا, میں وہی ہوں, ہم سارے انبیاء پر گواہ بنا کے لائیں گے مصطفیٰ کو. مصطفیٰ تم گواہ, تم گواہ, تم گواہ, تم گواہ. بڑی اہم منزل ہے, بڑی نازک منزل ہے, اور بڑی حساس منزل سے آپ کو لے کے گزر رہا ہوں. اور اتنا حسین مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے کہ مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی سمجھانے میں کہ بھائی 1,23,999 انبیاء کی نبوت و رسالت و خلت و ہیبت و زہد و حسن و صبر پر گواہ ہے ہمارا نبی. کہ اگر نبی کہہ دیں یہ سب صحیح ہے تو سب صحیح ہے, اگر نبی کہہ دیں انہوں نے کام صحیح نہیں کیا تو اللہ ان سے نہیں پوچھے گا, نبی کی گواہی کو مانے گا کہ ہمارے مصطفیٰ نے کہہ دیا. اور نعوذ باللہ ایسا تو ہوگا نہیں, ہر نبی معصوم ہے, ہر نبی معصوم ہے, ہر نبی نے اپنا کام اللہ کے حکم کے تحت کیا. لیکن اللہ مصطفیٰ کی مصطفیت کے رتبے کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہم ہر نبی کا گواہ بنائیں گے مصطفیٰ کو. تو اس کا مطلب ہے کہ جب مصطفیٰ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ آدم کے عہد میں بھی مصطفیٰ ہے, نوح کے عہد میں بھی مصطفیٰ ہے. بڑی آسانی سنا آپ نے, تھک گئے شاید. آدم کے عہد میں بھی مصطفیٰ, نوح کے عہد میں بھی, ابراہیم کے عہد میں بھی, موسیٰ و عیسیٰ کے دور میں بھی مصطفیٰ کا ہونا واجب ہے, تبھی تو گواہی دیں گے. قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قرآن کہہ رہا کہ ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. تو جب گواہ ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک, تو اس کا مطلب ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک پیغمبر نبی آخر کا ہونا واجب ہے. تبھی تو دیکھیں گے کہ ہاں آدم نے بالکل صحیح کام کیا, نوح نے صحیح کام کیا, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ سب نے صحیح کام کیا. تو اس کا مطلب ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر دور میں مصطفیٰ کا وجود ہے.
اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اب اجازت ہے سورہ ہود کی ایک آیت پڑھ دوں؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے عہد میں مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کا ہونا ثابت ہے قرآن کی روح سے. اور اب قرآن سورہ ہود میں کہتا ہے أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً. سورہ ہود اللہ کہتا ہے کہ اس نبی کے برابر کون ہو سکتا ہے کہ جس نبی کو ہم نے آیات، بینات، معجزات، دلائل، براہین کے ساتھ بھیجا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس نبی کے برابر کون ہو سکتا ہے کہ جسے اپنے رب کی طرف سے علم اور معجزات دیے گئے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محمد کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اس آیت میں افمن کان علی بینۃ من ربہ سے مراد سنی و شیعہ سب نے اتفاق کیا اس سے مراد مصطفیٰ، کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا کون ہو سکتا ہے. آگے یہ آیت بالکل صحیح ہے. اب ذرا اگلا حصہ بھی تو پڑھو. اگلا حصہ بھی تو پوری آپ کو تقریر یاد ہے نا؟ اب ذرا اگلا حصہ بھی پڑھ لیجئے. اللہ کہہ رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، ہمارے نبی مصطفیٰ کے برابر کون ہو سکتا ہے کہ جسے اس کے رب نے آیات، بینات، معجزات، دلائل، براہین، علم سب کچھ دیا. اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ فوراً آیت اگلا جملہ بیچ میں آیت کا نشان بھی نہیں، تسلسل کے ساتھ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے محمد کا ایک گواہ بھی آ رہا ہے. جیتے رہے، سلامت رہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، ہمارے مصطفیٰ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اور اس مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے اس مصطفیٰ کا ایک گواہ آ رہا ہے. گواہ آ رہا ہے. کوئی بھی جرات کر سکتا تھا. بڑے بڑے سرمایہ خرچ کیے گئے. ایک پیغمبر کی شان میں ایک حدیث کسی نے سنائی تو کسی حاکم نے کہا کہ اس کو فلاں کی شان میں بدل دو، فلاں کی شان میں بدل دو. ایک بہت بڑے راوی کو بلایا کہ بھائی تم علی کا نام ہٹا کے فلانے کا ڈال دو. اس نے کہا میں یہ بددیانتی نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. زور دیا، وہ نہیں مانے، بڑے عالم تھے. تو اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں 50,000 دینار دیتا ہوں. کہا مجھے بیچنا چاہتے ہو، خریدنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. اس نے کہا، شام والے نے کہا کہ 1,00,000 دینار. کہا خبردار نہیں کر سکتا. کہا 2,00,000 دینار. کہا نہیں کروں گا. کہا 3,00,000 دینار. کہا نہیں کروں گا. کہا 4,00,000 دینار. کہا لاؤ کاغذ اور قلم، ابھی نام بدل دیتا ہوں. لوگ بکے ہیں جہاں تدوین حدیث شروع ہے. 4,00,000 دینار میں 1 دینار 80 درہم کے برابر ہوتا ہے. سونے کا سکہ ہوتا ہے دینار، اور درہم چاندی کا ہوتا ہے. 1 دینار جب آپ کھلا کرائیں گے اس کو اس زمانے میں تو 80 درہم ملتے. 4,00,000 دینار میں علی کا نام ہٹایا، دوسرے کا نام ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی تفسیر میں کسی اور کا نام آ سکتا تھا. کوئی کہہ سکتا تھا ہم ہیں گواہ، ہم ہیں گواہ، ہم ہیں گواہ، ہم ہیں وہ گواہ جو رسول کے پیچھے پیچھے آئے، اس لیے کہ رسول کے فوراً بعد ہم تھے. کہہ سکتا تھا، لیکن یہ قرآن ہے اور یہ اللہ ہے. یہ کوئی عام ملا نہیں ہے کہ جو آگے کی خبر نہ رکھتا ہو، تمہاری سازشوں کی خبر نہ رکھتا ہو. اللہ نے اسی آیت میں اس گواہ کی پہچان بتائی. چونکہ پہچان بتائی تو کوئی اپنا نام رکھ نہ سکا. اللہ نے کہا نبی جیسا کوئی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک گواہ آ رہا ہے. پہچان یہ ہے کہ وہ اس کی منیت سے ہے. من ہو، وہ اسی سے ہے. لفظ من رکھ کر بتا دیا کہ خبردار اب جرت نہ کرنا، اس لیے کہ من رسول سے من وہی ہوگا جس نے کعبے ہی میں کلمہ پڑھا ہو. 40 برس والا، 60 برس والا من نہیں ہو سکتا. من تو وہی ہوگا کہ جب سے رسول نبی ہے تب سے وہ وسیع ہے. اسی لیے نبی نے کہا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، اور علی نے کہا کنت وصیًا
وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی وسیع تھا نبی کا کہ جب تمہارا باپ بنا بھی نہیں تھا. شاہد منہ، اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ آ رہا ہے جو اس کا گواہ ہے. کس کا؟ ہمارے نبی کا. اور نبی ساری امتوں کا گواہ ہے. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کر دوں پیغمبر کی خدمت میں، اور آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہ نبی گواہ ہیں 1,23,999 انبیاء کی، اور علی گواہ ہے نبی کا. علی گواہ ہے نبی کا. جب نبی کہیں گے کہ یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں تو ایک بار نگاہ قدرت علی کی طرف مڑے گی. اب آگے جملہ آپ جوڑ لیں، آگے آپ جملہ آپ جوڑ لیں. تو اب جب نبی نبوتوں کا گواہ ہے اور علی نبی کا گواہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب جب نبی تب تب علی. اگر آدم کے دور میں نبی ہیں تو آدم کے دور میں علی بھی ہے، نوح کے دور میں نبی ہیں تو نوح کے دور میں علی بھی ہیں، ابراہیم کے دور میں، موسیٰ کے دور میں، عیسیٰ کے دور میں، جس دور میں محمد، اس دور میں علی کا ہونا واجب ہے. نہ کہتا میں یہ جملہ اگر عالم اہل سنت نے لکھا ہوتا کہ علی نے مسجد سلونی ممبر سلونی پر بیٹھ کر کہا نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا جہرا، میں نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر، محمد کی مدد کی ظاہر ہو کر. یعنی نبیوں نے بلایا، حیدر آئے، آدم نے بلایا، نوح نے بلایا، ابراہیم نے بلایا، موسیٰ نے بلایا، عیسیٰ نے بلایا، علی آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر نبی کے بلانے پر آنے والا علی جب شام غریبہ میں زینب بلائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نہ آئے؟ ہر نبی کی نصرت کرنے والا علی. بیٹی جب تھک گئی، زینب جب صبح سے اپنے بھائی کو لاشیں اٹھا کے دیکھ کر تھک گئی، اور زینب نے جب جلتے ہوئے خیموں سے بیویوں کو بچایا، اور جس وقت زینب جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو بچا کے لائی، آخر جب بیویوں کی حفاظت کا معاملہ آیا تو سنتے ہو نا اس وقت بھی ذرا روشنی کم ہے تو لگ رہا ہے کہ شام غریبہ کا منظر ہے کہ اس وقت جب بیویوں کو جمع کیا، ساری بیویاں جمع ہو گئی، ایک طرف خیمے جلے ہوئے، ان جلے ہوئے خیموں کی راکھ سے دھواں اٹھ رہا ہے، جلے ہوئے خیموں کی راکھ سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور ادھر علی کی بیٹی ساری بیویوں کو بلایا، بلانے کے بعد ایک جگہ بٹھایا، بچے جمع کیے، کچھ بچے کم نظر آئے، کہا ام کلثوم بچے کم تھے، ڈھونڈنے چلو. سارے بچوں کو ایک جگہ بٹھایا، ڈھونڈنے چلی. چلتے چلتے دیکھا فرات کے قریب کچھ جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں میں دو بچے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے سو رہے. زینب نے کہا ام کلثوم آہستہ بولو، بچے سو رہے. یہ جناب مسلم کے دو بچے تھے جو ماں کے ساتھ آئے تھے، چھوٹے بچے جو ماں کے ساتھ آئے تھے. کہا بچے سو رہے، آہستہ بولو، ایک کو تم اٹھا لو، ایک کو میں اٹھا لوں. جیسے ہی دونوں بچوں کو ایک دوسرے سے جمع کیا، زینب نے چیخ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سنو گے کیا ہوا؟ بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کی چاقوں کے نشان. بچوں کے سینے چاک ہو چکے تھے، سینے کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اور بچے جا چکے تھے. دونوں بچوں کو اٹھایا، مقتل میں لا کے رکھا. میرا دل کہتا ہے کہ مقتل کی طرف دیکھ کر کہا ہوگا حسین صرف تم نے ہی تو لاشیں نہیں اٹھائے نا، آؤ دیکھو بہن بھی لاشیں اٹھا رہی. اجرکم اللہ، دیکھو تمہاری بہن بھی لاشیں اٹھا رہی. بچوں کو گنا گیا، سن رہے ہو نا، بچوں کو گنا گیا. ایک بار چاروں طرف مڑ کے دیکھا، کہا بہن ام کلثوم سکینہ نظر نہیں آ رہی، سکینہ نظر نہیں. یہ میرے بھائی کی امانت ہے، میرے بھائی کی امانت کو ڈھونڈو. ایک طرف ام کلثوم چلی، ایک طرف سکینہ. سید سجاد سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے. اتنا عظیم سجدہ کائنات میں کسی نبی نے نہیں کیا جو سید سجاد نے کیا، کہ جہاں خیمے جل رہے ہوں
باپ کا لاشا پڑا ہوا ہو، 72 لاشیں مقتل میں ہوں، اور جہاں بہنوں کے سروں سے ردا چھن گئی ہو، وہاں امام وقت نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور رکھ کر کہہ رہے تھے رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، پروردگار جیسے میرا بابا تیری رضا پر راضی ویسے میں تیری رضا پر راضی۔ اور ادھر زینب چلی، ادھر ام کلثوم چلی، ایک طرف سے ام کلثوم سکینہ سکینہ کہاں ہو، ادھر سے زینب آواز دیتی ہوئی سکینہ سکینہ میرے بھائی کی امانت، پھوپھی کی جان کہاں ہو، آواز دو آواز دو۔ ایک بار جب آئیں میدان میں دیکھا چاروں طرف لاشیں بکھرے پڑے ہو، بی بی نے کہا سکینہ بیٹا مجھے آواز دو تم کہاں ہو، یہ لاشیں دیکھ کر ڈر نہ جانا اندھیرا ہو رہا ہے، بیٹی تم اندھیرے سے ڈرتی ہو، بیٹی مجھے آواز دو تم کہاں ہو۔ جیسے جیسے سکینہ سکینہ پکارتی ہوئی آگے بڑھی، آگے بڑھتے بڑھتے روایت کہتی ہے، بی بی فضہ بتاتی ہیں کہ میری آقا زادی ایک نشیب میں اتر گئی، جیسے ہی سکینہ سکینہ کہتی ہوئی نشیب میں اتری، ایک کٹے ہوئے سر والی لاش سے آواز آئی زینب آہستہ بولو سکینہ میرے سینے پر ہے، اجرکم اللہ، سکینہ میرے سینے پر ہے۔ زینب آگے بڑھی، دیکھا سکینہ بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی، بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی، تیر جدا ہو چکے ہیں۔ ایک بار زینب آگے بڑھی، سکینہ بیٹا میرے پاس، بیٹا میرے پاس آؤ، جانا ہے اگلی منزل ہے، تمہارا انتظار ہو رہا۔ تو بھی اماں مجھے بابا سے لپٹے رہنے، تو بھی اماں کہا نہیں تمہارا بابا تمہیں میرے حوالے کر کے گیا۔ سکینہ کو بڑے پیار سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، رخسار چوم چوم کر کہا سکینہ یہاں تو بہت سے لاشیں پڑے ہوئے ہیں بیٹا، تمہیں کیسے پتا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے، اس کے تو جسم پر سر بھی نہیں ہے، اس لاش پر تو سر بھی نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے۔ بچی نے رو رو کر کہا دیکھو اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لینا، اس لیے کہ بی بی سکینہ کے مصائب پر سب کو رونا، سب رونا۔ کہا کہ بوبی اماں خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، میں خیمے سے باہر نکلی میرا دامن جل چکا تھا، میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میں بابا بابا پکارتی ہوئی جا رہی تھی، اسی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا آجا سکینہ میں حسین۔ اجرکم اللہ، سکینہ اپنے بابا سے لپٹ جائے، کیا گزری ہوگی میری شہزادی پر، کیا گزری ہوگی۔ بہن نے پھوپھی نے بھتیجی کو سینے سے لگا دیا، آئیں بچوں کے درمیان بٹھا دیا، کہا بچوں پریشان نہ ہونا، اور اس کے بعد آگے بڑھی، ایک خیمے کی ٹوٹی ہوئی چوک، ٹوٹی ہوئی لکڑی اٹھائی، جلی ہوئی لکڑی اٹھائی، ساری بیویوں کے قریب آئی، کہا کہ بھابی ام لیلہ پریشان نہ ہونا، بھابی ام رباب ڈرنا نہیں، بھابی ام فروا ڈرنا نہیں، کوئی بیوی ڈرے نہیں، اگر عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، آج عباس کی بہن پہرا دے گی۔ کیا گریہ کر رہے ہو، کیا گریہ کر رہے ہو، تمہیں خدا کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے، کہ آج عباس کی بہن پہرا دے گی، ڈرنا نہیں ڈرنا نہیں۔ اور زینب تلایا کرنے لگی، بیویوں کے چاروں طرف گھوم گھوم کر کہتی تھی عباس نہیں ہے تو آج عباس کی بہن۔ زینب سے شجاع کوئی دیکھا نہیں گیا، پوری کائنات میں زینب جیسی بہادر اور شیر دل خاتون نہیں دیکھی۔ زینب نے کہا آج عباس کی بہن پہرا دے گی۔ پہرا دیتے دیتے ایک بار زینب کی نگاہ پڑی، کوئی دور سے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آ رہا ہے، کوئی دور سے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آ رہا ہے۔ زینب نے ٹوٹے ہوئے خیمے کو چوب کو اٹھا کر کہا او آنے والے اگر کچھ لوٹنا چاہتا ہے تو کل صبح کو آنا، ابھی ابھی ہمارے بچے سرد ہوا پا کے سوئے، سب کچھ لٹا چکے، سارا سامان لٹ چکا، اگر کچھ باقی ہو تو صبح کو آنا، چلا جا جہاں سے آ رہا ہے وہیں واپس ہو جا۔ لیکن وہ گھوڑ سوار آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آ رہا تھا۔ ادھر سے زینب نے جلال کے عالم میں کہا سنا کہ جملہ عباس کی بہن کہہ رہی ہے اور تو رکتا نہیں۔ وہ سوار رکا نہیں، سوار رکا نہیں، جیسے ہی قریب آیا زینب نے لجا میں فرس کو پکڑ کر کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں علی کی بیٹی، علی کی بیٹی کہہ رہی ہے اور تو رکتا نہیں۔ ایک بار سوار نے آواز دی ذرا پھر سے کہو کس کی بیٹی کہہ رہی ہے؟ زینب نے کہا علی کی بیٹی کہہ رہی ہے۔ ارے اس سوار سے برداشت نہ ہوا، چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا زینب بابا کو نہ پہچانا،
زینب علی آ گیا، علی آ گیا، زینب اب علی پہرا دے گا۔ علی گھوڑے سے آئے، زینب لپٹ گئی، بابا بابا اب آئے ہو؟ وہ سامنے علی اکبر کا لاشا پڑا، بابا وہ آن محمد کے لاش، بابا وہ قاسم کی پامال لاش، بابا خیمہ گاہ کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ہے، وہ علی اصغر کی قبر، اور بابا وہ فرات کے کنارے میرے بھائی عباس کا لاش، بابا وہ مقتل میں میرے بھائی کی کٹی ہوئی لاش پڑی ہوئی ہے، بابا ہمارے سر سے چادریں چھن گئے، بابا ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، بابا کبرا کے بندے بھی چھن گئے، سکینہ کے بندے بھی چھن گئے۔ ایک ایک ظلم بیان کیا، ایک ایک ظلم بیان کیا، ختم کر رہا ہوں تقریر، کہا نا ایک ایک ظلم بیان کیا، بابا ہم پر یہ گزر گئے، بابا ہم پر یہ گزر گئے، سارے ستم بیان کیا۔ اور اب پورا سال گزر گیا، رہا ہو گئی زینب قید خانے سے، اہل حرم کے قافلے کو لے کر، وہ قافلہ بھی کتنا بڑا قافلہ تھا، صرف ایک بچہ محمد باقر 5 سال کی، جو 64 بچے آئے تھے اس میں آخری شہادت سکینہ کی ہوئی، سارے بچے راستے میں دفن ہو گئے، کچھ بیویاں بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی، چند نفوس پر مشتمل قافلہ لے کے زینب کربلا آئی۔ کربلا میں جب دور سے حسین کی قبر پر نگاہ پڑی، راوی کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ حسین کی بہن کا ناطہ آ رہا ہے، حسین کی بہن کا ناطہ آ رہا ہے۔ راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری، پہلا زائر قبر حسین کا۔ جب چہلم کے دن قبر حسین پر آئے، آنکھیں نہیں تھیں، آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں، فرات سے غسل کر کے باہر آئے، غلاموں نے نالین سامنے رکھی، آقا نالین پہننے، جابر نے منہ پر تماشے مارے، کہ یہ کیا غضب کرتا ہے، میں اس زمین پر نالین پہن کے جاؤں گا؟ نہ معلوم رسول کا لہو کہاں کہاں گرا ہوا ہے، نہ معلوم فاطمہ کا خون کہاں کہاں گرا ہوا ہے۔ گہنیاں اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے جابر قبر حسین پر پہنچے، قبر حسین پر پہنچ کر قبر کو تھام کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جواب نہ آیا، قبر سے جواب نہ آیا۔ پھر جابر نے سلام کیا، اے رسول کے نواسے، تم پر تمہارے نانا کے بوڑھے صحابی کا سلام، جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ اب جابر نے کہا حسین میں نے تمہیں بچپن سے دیکھا ہے، اس پہ رونا واجب ہے میرے عزیز، میں نے تمہیں بچپن سے دیکھا ہے، جب بھی تم رسول اللہ کی آغوش میں آتے تھے اور میں تمہیں سلام کرتا تھا تم جواب دیتے تھے، آج تمہارے نانا کا بوڑھا صحابی تمہیں سلام کر رہا ہے، جواب نہیں دیتے۔ ایک بار جابر کہتے ہیں قبر لرزنے لگی، آواز آئی اے جابر تم پر بھی حسین کا سلام، لیکن جتنی جلد ممکن ہو قبر سے دور چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بہن آ رہی ہے، میری بہن کی سواری آ رہی ہے۔ جابر کہتے ہیں میں نے چھپ کے دیکھا کہ زینب کی نگاہ قبر حسین پر پڑی تو زینب نے ناقے کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ کھڑے ناقے سے زینب نے اپنے کو زمین پر گرایا، اور زینب قبر حسین پر ویسے چلی جیسے حسین لاش علی اکبر پر چلے، اور ایک گر کر کہا بھیا زینب آ گئی، بھیا میں سکینہ کو واپس نہ لا سکتا۔ الا لعنت اللہ